بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں یوسف علی شاہ، اور آج میں آپ سے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اس کے اوپر انشاءاللہ ڈسکشن کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلم۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور نہ وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ پھر ایک لمبی حدیث ہے جس کا ایک مختصر سا میں نے پارٹ آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن دوسرے مومن کے لیے اسی طرح ہے جیسے ایک دیوار ہے، یعنی وہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے، اس کو سہارا دیتا ہے۔ اب ان احادیث کو اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو موجودہ صورتحال میں ان احادیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمانوں کے آپس میں اخوت بھائی چارے کی تائید میں بہت ساری احادیث اور آیات الحمدللہ میں ملتی ہیں، لیکن کیا یہ صرف سننے کی حد تک، صرف جاننے کی حد تک، صرف بولنے کی حد تک کافی ہے؟ ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ اگر اللہ کے نبی نے یا اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر اتنا زور دیا ہے، یونٹی کے اوپر اتنا زور دیا ہے، تو کیوں ہے؟ اس وقت موجودہ دور میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم جس وقت فلسطین کے اندر ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے جو بوڑھے ہیں وہ شہید کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، اور ان نہتوں کو، ان مظلوم مسلمانوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا جا رہا ہے، انہی دنوں میں سیم ڈیز میں ہم یہاں ورلڈ کپ انجوائے کر رہے ہیں، ہم یہاں سیاست انجوائے کر رہے ہیں، ہم جلسے کر رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے ایسے ایسے مناظر دیکھنے میں مل رہے۔ میں موٹر وے پہ تھا، ایک سیمینار کے لیے گیا تھا، تو دیکھنے میں مجھے یہ آیا کہ جس جگہ سے وہ جلوس گزرے ہیں، جو اس وقت چل رہے ہیں نواز شریف کی پارٹی کے، بریانیوں کے ڈبے بکھرے پڑے ہیں، چاول روڈوں کے اوپر بکھرے پڑے ہیں، لوگ ان کی شکلیں دیکھ کے ایک منٹ کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کو کہیں فلسطین کا خیال بھی آ رہا ہے، ان کو کسی ایک لمحے میں ان مظلوم لوگوں کا خون، ان لوگوں کی آوازیں ان کو کہیں جو تکلیف پہنچا رہی ہیں، ان کو بے چین کر رہی ہیں۔ مجھے تو نہیں کہیں یہ نظر آیا۔ ورلڈ کپ دیکھنے والے لوگ وہ اسی طرح مست ہیں، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ آپ سوشل میڈیا دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں، ٹویٹر دیکھتے ہیں، آپ ہر جگہ پہ آپ کو، ایون آپ کے واٹس ایپ گروپس کے اندر آپ کو ایسی ایسی ویڈیوز مل رہی ہیں فلسطین کی طرف سے، بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ان کی کیا حالت ہے اس وقت۔ یعنی ایک ایسا ایریا جہاں پر 60% بچے ہیں، ان میں سے نوجوانوں کی تعداد اور جو بوڑھے ہیں ان کی تعداد، اس سے ان میں زیادہ تر شہداء بچے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی باپ، کسی ماں، کسی دادا دادی، نانا نانی ان کے اپنے بچے ان کے اپنے ہاتھوں میں جانیں دے رہے ہیں، ان کے اپنے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی جان نکل رہی ہے، اور اپنے بچوں کو وہ ملبوں کے نیچے سے نکال رہے ہیں، اپنے بچوں کو ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل نہیں پہنچا سکتے، ان کے اپنے بچے پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں ایک جگہ ٹینکی پہ، وہاں پر بم گرایا جاتا ہے اور سارے بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان کے بچے، ان کے بڑے گھروں میں سو رہے ہیں، ان کے اوپر بم گرایا جاتا ہے رات کے 2 بجے، اور پوری کی پوری بلڈنگ کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں کرکٹ انجوائے کر رہے ہیں، ہم لوگ یہاں سیاست انجوائے کر رہے ہیں، ہم لوگ یہاں گوسپ، ہم لوگ یہاں فیشن انجوائے کر رہے ہیں، ہم انٹرٹینمنٹ، ہمارے ٹی وی چینلز، ڈرامے، ہم وہ دیکھ رہے ہیں، ہم ٹاک شو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ فلسطین کے حق کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں نہیں کر رہے، ہم نوافل نہیں ادا کر رہے، ہم ان کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہے، ہم ایون کوشش کرنے کا سوچ بھی نہیں رہے۔ ہم کوشش کیا کر سکتے؟ ہمارے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں اس وقت موجود جو کہتے ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ صرف دعا کے ساتھ اس کا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے، اور کچھ ہمارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جی اگر ہمارے اوپر ایسا آئے گیا تو پھر تو خدا کے بندو، آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر حملہ ہوگا تو پھر آپ کچھ حرکت کریں گے۔ اگر فلسطین کے اوپر اس وقت حملہ ہو رہا ہے، کشمیر میں آپ کے پاس 70 سال 75 سال سے جنگ جاری ہے، شام میں، اس کے علاوہ لیبیا میں، مسلمانوں کے ہر ملک میں، یہ آپ کو تقسیم ہی اسی لیے کیا گیا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول کے مطابق۔ آپ کی یہ جو
مختلف اسٹیٹ بنائی گئی تھیں، وہ اسی لیے بنائی گئی تھی کہ ان کو الگ الگ کر کے ان کو مارنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ ایک سلطنت عثمانیہ ہو یا ایک پوری ایک نظام ہو، ایک خلافت کا نظام ہو، تو پھر ان کو پکڑنا، ان کو مارنا مشکل ہے۔ تو آپ کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا، نیشنلزم کے اندر آپ کو پھنسایا اس لیے گیا۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کہ یہ سارے کے سارے کافر جو ہے ایک ہی ملت ہے، چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے یا کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب کے سب ایک ہی۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس وقت جب فلسطین کے ہاں ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، تو اسرائیل کا ساتھ دینے والے جتنے ممالک ہیں، کیا وہ صرف یہودی ہیں؟ ان میں عیسائی بھی ہیں، ان میں ہندو بھی ہیں، اس میں آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے، لیکن جو لوگ، جو مسلمان ممالک مسلمانوں کا ساتھ نہیں نہ دے رہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور قیامت کے روز یہ نہ ہو کہ یہ فلسطینیوں کے ہاتھ ہوں اور ہم سب کے گریبان ہوں کہ ہم لوگ اس وقت تمہیں پکار رہے تھے، ہم لوگ اس وقت تم سے مدد مانگ رہے تھے، تمہارے پاس ایٹم بم تھا، تمہارے پاس طاقت تھی، تم لوگ ان کو کنونس کر سکتے تھے، ان کو سمجھا سکتے تھے، ان کو روک سکتے تھے، لیکن تم نے نہ ہماری مالی مدد کی، نہ تم نے ہماری جانی مدد کی، نہ تم نے ہمیں وقت دیا، اور تم تو اس وقت اپنے شغلوں کے اندر مشغول تھے، تم نے تو ہماری فکر ہی نہیں کی۔ یہ نہ ہو کہ اس وقت فلسطینیوں کے ہاتھ ہوں اور ہمارے گریبان ہوں، اور وہ لوگ ہمیں جھنجھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عدالت میں وہ پیش ہو کے یہ کہہ دیں کہ یا اللہ یہ بھی ہمارے مجرم ہیں، ان لوگوں نے بھی ہم بالکل فکر نہیں کی، ان لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہم لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے اور ہم لوگ ان کے اوپر امیدیں لگاتے رہے، اللہ کے اوپر بھی امیدیں رکھی، لیکن ان لوگوں کے اوپر بھی امیدیں تھی، کیونکہ اللہ نے ان لوگوں کو پاور دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو صلاحیتیں دی تھی۔ ان لوگوں نے اپنے 6 ستمبر 14 اگست اس طرح کے دنوں کے اوپر تو اپنے سارے ٹینک، اپنے سارے ہوائی جہاز، اپنے سارے بم نکال کے شو آف کرتے ہیں نا، لیکن ان لوگوں نے ان ساری چیزوں کو اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں کیا، ان ساری چیزوں کو، ایون ان کی پاور کو اسرائیل کو دکھایا بھی نہیں کہ بھئی آپ لوگ باز آ جاؤ ورنہ ہم لوگ پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، پتہ تو ان کو بھی ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت غیرت مند نہیں ہیں، اس وقت ان کے غیرت ایمانی ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا نا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کہ تم میں سے جب کوئی گناہ دیکھے، کوئی منکر دیکھے، کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہیں روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو اپنی زبان سے برا مانے، اس کو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر وہ اس کے ہاتھ میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے، اس کے زبان میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے، تو پھر کم از کم اپنے دل میں تو اس کو برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ جو دل میں برا سمجھنا ہے نا، یہ سب سے کمزور ترین نشانی ہے ایمان کی۔ لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں، ہم ہاتھ سے نہیں روک رہے، ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے منع نہیں کر رہے، ہم اس کو ایون دل میں بھی برا نہیں جان رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ختم ہو گیا نا، ہمارے ایمان کا تو جنازہ نکل گیا۔ تو اس وقت امت مسلمہ کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت، جس طرح کفر جو ہے وہ ہر جگہ پر ایک ہوتا جا رہا ہے، اس وقت مسلمانوں کو بھی ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایک ہوں گے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ اس وقت فلسطین کے اندر خوراک کی ضرورت ہے، ان کو میڈیسن کی ضرورت ہے، اس وقت فلسطین کے اندر ان کو شیلٹر کی ضرورت ہے، ان کو پہنچانے کے لیے جو بھی لوگ وہاں کر مقامی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کا ساتھ دیں، انڈائریکٹلی پاکستان سے جو یہاں سے ایڈ بھیج رہے ہیں، یہاں سے امداد بھیج رہے ہیں، ان کو ساتھ دیں، کم از کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کریں، فرقہ واریت، سیاست اور اس طرح کی دوسری جو غلاظتیں ہیں جو مسلمانوں کو الگ الگ کرتی ہیں، ان کو ایک سائیڈ پہ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ یار ساری زندگی ہم لوگوں نے یہی کھیلا ہے، یہ وقت ہے اس وقت مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے، یہ وقت ہے اس وقت مسلمانوں کو ایک امت بن جانا چاہیے۔ جب تک آپ ایک امت نہیں بنیں گے تو یہ اسی طرح جیسے ہم بچپن میں سٹوری پڑھی تھی نا ہم نے، کہ ایک باپ نے اپنے بیٹوں کو لکڑیوں کا گٹھا دیا اور اس میں سے ایک ایک لکڑی کو بولا کہ توڑنے کو، تو انہوں نے آسانی سے توڑ دیا، لیکن وہ جب جمع کر کے ان کو پکڑایا تو ان سے توڑا نہیں گیا۔ تو اس وقت آپ کو جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک امت بنائے، امت مسلمہ کا درد محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔